قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے، اور دینی مسائل میرا محترم عزیز مکرم، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پروگرام کو جو ہم نے سجایا ہے، یہ ہماری کوئی بساط نہیں، یہ آپ لوگوں کی قد و کاوش کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیدگاہ کے اندر عید والے جیسے دن ہمیں عطا فرما دیے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عید کا دن ہو، اور کیوں نہ ہو، جبکہ بچہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو یقین مانیے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے جا رہے ہیں، وہ کلام پاک جو تمام کتابوں میں افضل ہے، وہ قرآن جو 23 سالہ مدت میں وہ انقلاب برپا کیا کہ پہاڑوں پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نازل فرما دیتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ یہ وہ قرآن ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ روشنی ہے، اس کے ذریعہ انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ کلام پاک صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، کلام پاک پڑھنے کے لیے ہے۔ قرآن پاک جب بچہ پڑھتا ہے تو ان کے ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرا محترم، جب کوئی بچہ تلاوت کلام پاک کرتا ہے اور قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے معصوم کو سن کر، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تلاوت کلام اللہ کی جاتی ہے، تلاوت کلام پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس قاری قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کے کلام کو سنتے ہیں۔ وہ قرآن ہے کہ جس کا چیلنج اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ یہ وہ قرآن ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے اندر رد و بدل کر دے، قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کو شک و شبہ ہوتا ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک آیت لا کر پیش کر دو، اور قرآن نے اعلان کیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اور بلاؤ اپنے اجداد کو، بلاؤ اپنے پرکھوں کو، بلاؤ اپنے پوروجوں کو، بلاؤ اپنے آباء و اجداد کو، اور اس قرآن جیسی مثال پیش کر دو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کے علاوہ اس کلام پاک کی مثال تم پیش کر دو۔ یقین مانیے قرآن نے جو آگے بیان کیا ہے اس کو دیکھ کر، اور یہ قرآن نے اعلان 1400 سال پہلے کیا۔ کیا کیا قرآن پاک نے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم اس کو نہیں کر سکتے اور ہرگز اس کو نہیں کر سکتے۔ میرا محترم، تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسے جو بھی پڑھتا ہے ان کے سینے کو اللہ تبارک و تعالی پاک صاف فرما دیتا ہے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں علیمہ سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الفیل مکیہ۔ ألم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول